السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جو شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھوڑے کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے۔ شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی کے قریب گیا تو بیوی نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی مزہ نہیں آیا۔ روزانہ بیوی کے ساتھ سوتا، لیکن بیوی بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ میں یہاں تک کہ نامرد بھی نہیں تھا۔ پھر ایک روز بیوی گھوڑوں کے استبل میں گئی تو کافی دیر تک واپس نہ آئی۔ میں نے جب پیچھے جا کر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ میری بیوی گھوڑے کے نیچے۔ گزرے 10 سالوں میں میری زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ میری محرومیوں نے مجھے کس قابل نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن 10 سال بعد جب میں لوٹ کر اسی جگہ پہنچا تو جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ میری بیوی تنہا نہیں تھی۔ گزرے 10 سال پہلے میری زندگی میں وہ رات آئی تھی جس کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی تھی۔ یہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب میری بیوی خود میرے قریب آئی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اپنی محبت مجھ پر لٹانے لگی۔ اس کے نرم و نازک لب میرے وجود کو ایک نئی تازگی بخش رہے تھے۔ اس وجود سے اٹھتی مہنگے ترین پرفیوم کی خوشبو مجھے مصور کر رہی تھی۔ میں اس کی محبت پا کر کسی اور ہی دنیا کا سفر طے کرنے لگا تھا۔ آنکھیں جذبات کی شدت سے بوجھل تھیں اور میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری بیوی کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں ایسی چبھن تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ہے گل؟ میں نے محبت سے اسے اپنے بازو میں سمیٹنا چاہا تو وہ ایک دم ہی منہ پھیر گئی اور کہنے لگی، تم بہت ہی عجیب سے ہو۔ تمہارا ساتھ مجھے وہ خوشی نہیں دے رہا جس کی میں حقدار ہوں۔ گل نے خود کو میرے بازوؤں سے آزاد کروایا تھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس سے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میری ساری محبتیں، جذبات اور شدتیں تمہارے لیے تو ہیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کیسے جذبات رکھتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں ان خالی خولی شدتوں کا کیا کروں؟ تمہارے اندر وہ حرارت ہی نہیں جو میرے جسم میں نئی روح پھونک سکے۔ یہ کہتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور میں شرمندگی کی تہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ مجھ جیسے مرد کے لیے بات کسی ضرب سے کم نہیں تھی کہ میری بیوی میرے وجود سے ناخوش تھی اور وہ مجھے نامکمل سمجھ رہی تھی، جبکہ میں ایک لمبا چوڑا اور مکمل مرد تھا۔ میں نے فوراً سے گل کو اپنی طرف کھینچا اور بڑی تیزی سے اپنے دانت اس کی گردن پر رکھتے ہوئے مزید اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ میرا بس چلتا تو میں اسے اپنے اندر ضم کر لیتا۔ میری محبت میں اتنی ہی شدت تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی نہ گل کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی چمک آئی تھی، بلکہ وہ بے جان گڑیا کی طرح میرے ہاتھوں میں تھی۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد جب میں ہار کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں تب بھی وہی احساس تھا، اور اس پل مجھے لگا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے جس سے میں واقف نہیں ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور سگریٹ سلگا کر ٹیرس پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے سامنے وسیع و عریض گارڈن تھا، لیکن وہاں سے آتی ٹھنڈی ہوا بھی میرے اندر کی آگ کو بجھا نہیں سکتی۔ یہ شرمندگی میرے لیے موت کے برابر تھی کہ میں اپنی بیوی کو شادی کی پہلی رات ہی مطمئن کرنے میں ناکام رہا تھا، جبکہ میں نے اس کی محبت میں بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ ساری رات میں نے ایسے ہی گزار دی تھی، اور جب میں کمرے میں واپس پہنچا تو گل بڑی سکون سے بستر پر سو رہی تھی۔ میں نے اس کے معصوم سے چہرے پر نظر ڈالی اور خود سے نظریں چراتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ میں ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے باپ کو ایک اونچا لمبا مرد پایا تھا۔ میں کاندھے اکڑا کر چلتا تھا، کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے بھی میں نے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی محبوب بیوی کے آگے میں اس قدر چھوٹا پڑ جاؤں گا، اس سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا۔ اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اس فارم ہاؤس سے نکل گیا تھا جہاں میں نے اسے رکھا تھا، اور پھر سارا دن بلا مقصد ہی یہاں وہاں گھومتا رہا۔ رات کو تھکا ہارا جب میں واپس اس فارم ہاؤس میں پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ میری بیوی گل پوری طرح تیار تھی۔ اس نے بہت خوبصورت نائٹی پہن رکھی تھی، سارے کمرے میں کینڈلز جلا رہی تھی، پھولوں کی تازیاں پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟
وہ خود ہی پھر سے میرے قریب آ گئی تھی۔ اس کی قربت پاتے ہی میں پھر اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پچھلی رات تو آپ مجھے خوش نہیں کر سکے، لیکن آج آپ کو میری خواہشات کو پورا کرنا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بڑے ناز سے اس نے اپنے بازو میری گردن کے گرد امائل کر دیے تھے۔ اس کو اس طرح سجا سنورا دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہی تو وہ چہرہ تھا جسے دیکھ کر میں ساری دنیا بھول جایا کرتا تھا۔ بے اختیار ہی میں سب کچھ بلا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر تک پہنچ گیا۔ میں نے اسے بستر پر گرایا اور خود بھی اس کے اوپر ہی ڈھہ گیا۔ اپنی گرم سانسیں اس پر چھوڑتا میں اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ میں نے پوری طرح اپنے جذبات اس پر لٹا دیے تھے، اور جب میں تھک ہار کر پیچھے ہٹا تو میں نے پھر اس کے اندر وہی بے اعتمادی دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد پن مجھے نظر آنے لگا، اور وہ پھر سے کہنے لگی، شہباز آخر کیوں؟ آپ مجھے نا امید کر رہے ہیں؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے جو آپ پوری طرح میری خواہشات کو پوری نہیں کر پا رہے؟ یا پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے؟ آپ کی بات تو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں پیچھے ہٹا اور گل سے کہا کہ آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری محبت میں کون سی کمی ہے، یا پھر میری مردانگی میں کیا مسئلہ ہے جو تم خوش نہیں ہو رہی ہو؟ جتنی محبت میں نے تم پر لٹائی ہے، شاید ہی کوئی مرد کسی عورت کو اتنی محبت دے سکے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اس انداز سے محبت نہیں کر رہے جیسا کہ میری خواہش ہے۔ میں تو چاہتی ہوں آپ پوری طرح میرے ہو جائیں، لیکن کچھ ہی دیر میں آپ تھک جاتے ہیں، آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے، جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ میری ساری تیاری آپ کی وجہ سے اب ضائع جائے گی۔ کتنے گھنٹے لگا کر میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی؟ گل کے لہجے میں عجیب حقارت درائی تھی، اور میرا دل ایک دم ہی بند ہو گیا تھا۔ گل کے منہ سے اپنے لیے اس طرح کی باتیں سننا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ شاید کوئی بھی مرد اپنی بیوی کے منہ سے ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر میں تو ایک زمیندار تھا۔ مردانگی میری شان تھی، اور میری بیوی میری اسی مردانگی پر سوال اٹھا رہی تھی۔ گل اٹھ کر واش روم جا چکی تھی، اور جب وہ پلٹ کر واپس آئی تو وہ نائٹی میں نہیں بلکہ سادے ڈریس میں تھی، اور پھر وہ منہ پھیر کر سو گئی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، لیکن اس کا موڈ خراب تھا۔ اس کا یہ انداز مجھے پریشان کر گیا تھا۔ میں خود آئینے کے آگے جا کر کھڑا ہو گیا اور خود کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ مجھے کیوں اپنے اندر کسی کمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا؟ میں نے گل کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ گزارا تھا، اور اس 1 گھنٹے میں نے پوری طرح اپنی مردانگی اس پر ثابت کی تھی، لیکن پھر بھی اگر وہ خوش نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔ پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ ہر رات وہ پوری خوشی کے ساتھ میرے قریب آتی، لیکن جب میں اپنی محبت اس پر لٹا چکا ہوتا اور خالی ہو جاتا تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود بھی نہ وہ مجھ سے مطمئن ہو پاتی، نہ وہ اس شادی کے رشتے سے خوش تھی۔ بار بار ایک ہی تقاضا کرتی کہ مجھے ٹھیک طرح سے میرا حق چاہیے۔ میں ایسے آدھے ادھورے رشتے میں نہیں رہ سکتی، اور یہ سن سن کر میں پریشان ہونے لگا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کروں گا تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے، لیکن میرے لیے یہ بات بھی شرمندگی کے قابل تھی کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی مردانگی کی ٹیسٹ کرواتا۔ اسی لیے میں نے خود ہی اپنا فیصلہ بدل لیا تھا اور خود سے ہی کچھ ایسی چیزیں کھانے لگا تھا کہ جس سے میری مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا، لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ میں اس قدر شرمندگی محسوس کرنے لگا تھا کہ گل سے نظریں بھی نہیں ملاتا تھا۔ اب تو اس کے قریب جاتے ہوئے بھی مجھے خوف آتا تھا۔ وہ خود میرے پاس آتی تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اس سے الگ ہو جاتا کہ کہیں پھر وہ میری مردانگی پر سوال نہ اٹھا دے۔ اور پھر ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو گل کمرے سے نکل کر باہر جا رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ اتنی رات کو وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ اس کے فارم ہاؤس سے باہر نکلنے پر میں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ وہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اسی لیے جب میں نے اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور پھر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ گھوڑوں کے استنبل میں پہنچ گئی تھی۔ اتنی رات کو اس کا یہاں کیا کام تھا؟ میں کافی دور سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر جو حرکت گل نے وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی نے میری کمی کو ایک عربی نسل کے گھوڑے کے ساتھ اس طرح پورا کیا تھا کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ گل کو جھنجھوڑوں اور پوچھوں کہ یہ کیا گندگی ہے، لیکن اگر پھر میری مردانگی پر وہ سوال اٹھاتی تو میں کیا جواب دیتا؟ جب کمی مجھ میں تھی تو میں اسے دوش نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹتا گل کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور وہ اپنے لباس کو ٹھیک کرتے ہوئے میرے قریب چلی آئی اور حیرت سے پوچھنے لگی، شہباز اتنی رات کو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب جب وہ میرے سامنے ہی آ گئی تھی
تو میں نے الٹا اس سے سوال کیا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ اس نے ایک نظر پلٹ کر اس عربی گھوڑے پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کیا کروں؟ آپ میری خواہش پوری نہیں کرتے، مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، نہ میں کسی سے مل سکتی ہوں، نہ بات کر سکتی ہوں، تو پھر میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں؟ اس لیے میں نے اس بے زبان سے دل لگا لیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ مجھے بہت ہی خوشی دیتا ہے۔ گل نے بڑی بے باکی سے وہ بات کہہ دی تھی جسے سننے کی مجھ میں ہمت تک نہیں تھی۔ میں نے بڑی بری طرح اسے دیکھا تھا اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ پھر دھیرے سے کہنے لگی، آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے، ایک نامرد کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا مجھے اپنی جنسی خواہشات کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ پھر وہ ایک گولی اٹھا کر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اسے کھا لیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگی، یہ سکون کی دوائیں ہیں، شادی سے پہلے میں انہیں باقاعدگی سے کھاتی تھی، اب آپ بھی استعمال کر لیں۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ ٹھیک سے سوئے نہیں ہیں۔ میں واقعی ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے وہ گولی کھا لی اور پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ 2-4 دن پھر خاموشی سے گزر گئے۔ میں مستقل نیند کی دوائیں لے کر سونے لگا تھا اور پھر ایک رات وہ گولی کھانا بھول گیا، اور جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میری بیوی گھوڑوں کے پاس جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اسے روکنا چاہا تو وہ مجھ سے اپنا حق مانگنے لگی۔ میں ہر طرح کا حق اسے دے چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ کیا چاہتی تھی۔ اس لیے اگلے ہی دن میں اپنا دل مار کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے میرا چیک اپ کیا، پھر کافی سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے اور کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا۔ چیخنے چلانے لگا تھا، کبھی کچھ چیزیں توڑتا تو کبھی سامان اٹھا کر پھینک دیتا۔ واحد گل تھی جو میرے غصے اور میرے اعصاب سے بچی ہوئی تھی، کیونکہ نہ ہی میں اس پر غصہ کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے ڈانٹ سکتا تھا۔ وہ میری محبت تھی، میرے دل میں بستی تھی۔ اسے پانے کے لیے میں نے دنیا کا ہر اصول توڑا تھا، پھر اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ گل بس خاموشی سے کونے میں بیٹھ کر میری حالت دیکھتی، اور پھر جب میرا غصہ کچھ کم ہو جاتا تو مجھے سمجھانے لگتی کہ جلد سے جلد اپنا علاج کروا لیں۔ میرے سارے ٹیسٹ کی رپورٹ ٹھیک آئی تھی، جنہیں دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اور مسئلہ ہے، آپ کے مزید ٹیسٹ ہوں گے، اور پھر ڈاکٹر نے میرے اور ٹیسٹ لکھ دیے تھے۔ میں نے خاموشی سے وہ بھی کروا لیے تھے اور گل کو نہ بتایا تھا کہ میں اس کی خاطر علاج کروا رہا ہوں۔ گل پہلے سے بھی زیادہ گھوڑوں کے ساتھ وقت گزارنے لگی تھی۔ اکثر راتوں کو وہ استنبول میں ہی پائی جاتی تھی، اور جس حالت میں وہ مجھے نظر آتی وہ دیکھ کر میں شرم سے ڈوب مرتا، لیکن اسے کچھ بھی کہنے کی میری ہمت نہ تھی۔ یہ میں ہی تو تھا جس نے زبردستی اسے شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ وہ اور میں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ مجھے پسند آ گئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے منگنی شدہ تھی اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے اسے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی، تو میں نے اس کے بھتیجے کو اغوا کر لیا۔ اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرے گی تو میں اس کے بھتیجے کو آزاد کروں گا۔ میں زمیندار کا بیٹا تھا، میرے کافی تعلقات تھے، وہ میرے خلاف کچھ نہ کر پائی، ایک پولیس رپورٹ تک درج نہ کروا سکی۔ اس لیے اپنے بھتیجے کو آزاد کروانے کے لیے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ شادی ہوتے ہی میں نے اس کے بھتیجے کو آزاد کر دیا تھا اور پھر اسے رخصت کروا کر اس فارم ہاؤس میں لے آیا تھا، لیکن پوری پابندیوں کے ساتھ، کیونکہ میں اسے کسی بھی طرح خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ موقع ملتے ہی وہ فرار ہو جاتی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی وہ جس طرح میرے قریب آ گئی تھی، مجھے بہت خوشی تھی کہ وہ میری ہو گئی ہے۔ لیکن اب ہر دن میری مردانگی کا تانا دے دے کر اس نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ میں شہباز خان، جسے اپنے آپ پر بڑا عزم تھا، بڑا غرور تھا کہ مجھ جیسا مرد کوئی نہیں، وہ عورت کے آگے ہار گیا تھا۔ اس نے میری انا کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ ہر وقت اپنے بال نوچتا، آئینے میں خود کو دیکھتا تو آئینے پر کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھا کر مار دیتا۔ اب تک میں کتنے ہی آئینے توڑ چکا تھا۔ گھر کی ہر چیز تہس نہس ہو گئی تھی۔ اگر کچھ صحیح سلامت اور باقی تھا تو وہ گل تھی کہ جسے میں نے ایک انگلی بھی نہ لگائی تھی۔ اس کی مرضی کے بغیر تو میں اسے چھوتا تک نہیں تھا۔ پھر غصے میں تکلیف پہنچانا تو دور کی بات تھی۔ کچھ دن تک تو گل میری یہ حالت دیکھتی رہی، پھر اس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے میرا خیال رکھنا شروع کیا، مجھے سمجھانے لگی
کہ میں اس طرح غصے میں خود کو اور چیزوں کو نقصان نہ پہنچاؤں. اور پھر اسی دوران میری رپورٹس آ گئی. ڈاکٹر کا فون آیا تو میں اسپتال پہنچ گیا، اور وہاں جا کر جو خبر ڈاکٹر نے مجھے سنائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی. کیونکہ میری رپورٹس کے مطابق مجھے ایسی دوائیں دی جا رہی تھی جس سے میں ذہنی مریض بن رہا تھا. وہ ڈپریشن کی دوائیاں تھیں جو کسی بھی نارمل انسان کو پاگل کر سکتی تھی. ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کون سی دوائیں استعمال کرتا ہوں. اتفاق سے گولیوں کا وہ پتہ میرے پاس موجود تھا جو گل نے مجھے نیند کی دوا کا کہہ کر دیا تھا. میں نے وہ ان کے سامنے رکھ دی، جسے چیک کر کے وہ مسکرایا اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک نارمل انسان یہ دوائی استعمال کرے تو وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے. پھر آپ تو باقاعدگی سے یہ دوائیں کھا رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ کیا اور کیسے ہوا ہے. میری بیوی نے جان بوجھ کر میری کمزوری پر وار کیا تھا. وہ جانتی تھی کہ مجھے ایسے نہیں ہرا سکتی، لیکن اگر وہ مجھے نامرد ثابت کرے گی تو میں اپنے آپ سے ہی ہار جاؤں گا، اور اس نے یہی کھیل میرے ساتھ کھیلا تھا. میں اداس مسکراہٹ چہرے پر لیے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میری بیوی نے میرے ظلم کا بدلہ مجھ سے لے لیا ہے. میں اسپتال سے باہر نکلا تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. گل کو پانے کے لیے میں نے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ عورت کو اس کی مرضی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. میں اس کے جسم پر تو قبضہ کر سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اپنی محبت نہیں بنا سکتا تھا. میری اور گل کی شادی کو تقریباً 2 مہینے ہونے والے تھے، اور ان 2 مہینوں میں گل کے وجود کو تسخیر کر چکا تھا، لیکن اس کا دل نہیں جیت پایا تھا. اسی بات نے مجھے اس طرح توڑا تھا کہ میں نے اسی وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا اور وکیل صاحب کے پاس پہنچ گیا. میں نے اپنا فارم ہاؤس گل کے نام کر دیا اور پھر اسے وہ کاغذات دے کر وہاں سے باہر نکل گیا. ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر میں نے کافی سارا پیسہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تھا، اور اسے اس بات کی آزادی بھی دے دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو واپس اپنے گھر جا سکتی، کیونکہ اب میرے لیے گل کا ساتھ بے معنی ہو گیا تھا. جب تک وہ خود سے مجھ سے محبت نہ کرتی میں اس کے بے جان وجود سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا. میرے اندر کا مرد ٹوٹ چکا تھا، میں محبت ہار گیا تھا، اور اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا. اس کے بعد اس شہر اس ملک میں رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا. میں نے پردیس جانا مناسب سمجھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر باہر نکل گیا. میں ہر دن خود کو سزا دیتا، ہر دن گل کو یاد کرتا، اور ایسے ہی میں نے 10 سال گزار دیے. 10 سال بعد اپنے والد کے انتقال پر جب میں لوٹ کر آیا تو شہر میں داخل ہوتی ہی مجھے گل کی یاد ستانے لگی. دل اس کی طرح لپکنے لگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اب وہ کہیں نہ کہیں ہوگی. 10 سال بہت ہوتے ہیں، اور ان 10 سالوں میں نے پلٹ کر ایک بار بھی اس کی خبر نہیں لی تھی. لیکن دل جس سے محبت کرتا ہے اسے چھوڑنے کو بھی راضی نہیں ہوتا. اسی لیے والد کی تدفین کے بعد میں خاموشی سے اسی فارم ہاؤس کے پاس پہنچ گئی. کچھ دیر میں بس خاموشی سے فارم ہاؤس کے باہر کھڑا رہا تھا، اور پھر جب واپس پلٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ گاڑی فارم ہاؤس کے دروازے پر رکی ہے، اور اس میں سے گل نیچے اتری تھی. گل کو دیکھتے ہی میری سانس تھم سی گئی تھی. میرے پورے 10 سال بعد وہ مہجبین میرے سامنے تھی جو کبھی میری دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد اگلے منظر نے پوری طرح ہی میری روح کھینچ لی، کیونکہ گاڑی کی دوسری طرف سے ایک لڑکا نکلا تھا. زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن اچھا خاصا لمبا تھا اور گل کے کاندھے تک آ رہا تھا. گل نے اس کے کاندھے پر اپنا بازو ڈالا تھا اور کچھ بات کرتے ہنستے ہوئے وہ اندر چلی گئی تھی. یہ دیکھ کر میں حیران ہوا تھا کہ گل آج بھی اس فارم ہاؤس میں رہ رہی تھی، لیکن وہ لڑکا کون تھا میں جان نہیں پایا تھا. اور پھر اسی کرب کے ساتھ واپس لوٹ آیا تھا کہ شاید گل نے میری جگہ کسی اور کو دے دی ہے، کیونکہ ویسے بھی اس کی نظر میں ہمارے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں تھی. گل کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی. وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی. یہ دیکھ کر ہی میں پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن پھر اگلے دن خود بخود میرے قدم فارم ہاؤس کی طرف اٹھ گئے، اور اس بار میں گل کی نظروں سے بچ نہیں پایا. نہ جانے کیسے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا اور گارڈ سے کہہ کر اندر بلوا لیا تھا. میں اپنے ہی فارم ہاؤس میں بہت جھجکتے ہوئے مہمان کی طرح داخل ہوا تھا. گل میرے سامنے تھی. مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی. وہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی کہ اتنے سال کہاں تھے شہباز؟ کیا بس اتنی ہی محبت تھی مجھ سے؟ میری ایک غلطی پر مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکایا اور اس سے معافی مانگنے لگا.
مجھے احساس تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن پچھلی بار یہاں سے جانے سے پہلے میں نے اس سے معافی نہیں مانگی تھی، اس لیے اپنے دل کا بوجھ اتارنے لگا۔ میرے معافی مانگنے پر اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ غلطی میں نے بھی کی ہے، آپ کو جان بوجھ کر دوائیں دی کہ جس سے آپ پاگل ہو سکتے تھے۔ میں نے جھوٹا ڈرامہ کیا کہ میں گھوڑوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتی ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو دیکھ کر جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میں غصے میں تھی، جذبات میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اب سوچتی ہوں تو دل کانپ جاتا ہے کہ اگر سچ میں آپ پاگل ہو جاتی تو میں خود کو کیسے معاف کر پاتی۔ گل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے جھٹ سے اسے معاف کر دیا تھا، پھر ایسے ہی مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ وہ بچہ کون ہے؟ کیا تم نے اپنے اسی کزن سے شادی کر لی؟ میرے ذہن میں وہ لڑکا آیا تھا جس سے گل محبت کرتی تھی۔ گل مسکرا کر کہنے لگی وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ایک امید تھی جو معافی مانگنے کے بعد جاگی تھی اور وہ پھر دم توڑ گئی تھی۔ گل کہنے لگی میرے بچے کے باپ سے ملیں گے؟ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں میں سر ہلایا تھا، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیوار پر میری بڑی سی تصویر لگی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ دیکھیں، یہ میرے ارحم کے باپ ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پیچھے سے میرا بیٹا بھی آ گیا تھا، وہ میرے گلے لگ گیا تھا کیونکہ وہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ گل نے میری تصویروں کے ذریعے سے میری پہچان کروائی۔ گل کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ کو یہ خبر سنانا چاہتی تھی، آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اسی امید پر میں اس فارم ہاؤس میں زندگی گزارنے لگی کہ ایک نہ ایک دن آپ پلٹ کر یہاں آئیں گے، اور آج آپ واپس آ گئے ہیں۔ گل مجھ سے پھر سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر مجھے اتنی تکلیف پہنچائی تھی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں تھی۔ برا تو میں تھا جس نے زبردستی اسے اپنایا تھا۔ اس نے تو بس میرے ظلم کا بدلہ ہی لیا تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا اور ارحم کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ جو لوگ زبردستی سے کسی پر اپنی محبت مسلط کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ محبت زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ وہ جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ یا قدرتی طور پر خود بخود دل میں پنپنے لگتا ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر اسے چھوڑ دینا یا بھول جانا بالکل بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی پر اپنی محبت مسلط نہ کریں، بلکہ خدا سے دعا مانگے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، خدا اس کے دل میں آپ کے لیے بھی محبت پیدا کر دے۔